بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک روایت شیئر کی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے 30 سال پہلے عورتیں بچے پیدا کرنا بند کر دیں گی اور بچوں پر قیامت نہیں آئے گی، بڑوں پر قیامت آئے گی۔ بعض حضرات اس روایت کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بعض حضرات اس کی تردید کر رہے ہوتے ہیں کہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ معاذ علی جمیل صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس میں وہ اس روایت کو سنا رہے تھے، اور قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے جس میں یہ ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوں گی وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ تو اس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ تو قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، یعنی اگر عورتوں کے پاس بچے ہوتے تو اپنے بچوں کو بھول جاتی ہے۔ یہ مراد نہیں کہ اس وقت بچے ہی موجود ہوں گے، بلکہ بچے موجود نہیں ہوں گے، قیامت جو آئے گی بڑے لوگوں پر قیامت آئے گی۔ یہ مولانا کا بیان تھا، اس کو میں نقل کر رہا ہوں۔ تو اس کے بارے میں لوگ معلوم بھی کیا کرتے ہیں۔ تو اب یہ روایت جو ہے بہرحال مل گئی ہے، یہ روایت موجود تو ہے، لیکن اس کا حال سن لیں کیا اس کا حال ہے۔ پہلے اس کا تھوڑا سا میں جو متن ہے اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ روایت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے المستدرک، اس کے اندر موجود ہے، المستدرک علیہ صحیحین کے اندر۔ تو روایت اس طرح سے ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خروج الدابۃ بعد طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو اس کے بعد دابۃ الارض جو ہوگا وہ نکلے گا۔ تو جب وہ نکل آئے گا تو ابلیس کو تماچا مارے گا جبکہ وہ سجدے میں ہوگا۔ یہاں تو ہے فَإِذَا خَرَجَتْ لَطَمَتْ ابلیس وَهُوَ ساجد، اور کتاب الفتن کے اندر یہ ہے کہ فَإِذَا خَرَجَتْ قَتَلَتِ الدَّابَّةُ ابلیس، یہ جو دابہ ہوگا وہ ابلیس کو قتل کر دے گا، یہ کتاب الفتن کے اندر ہے۔ تو اس سے بھی یہ جو اس کا متن ہے اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر نکارت موجود ہے اور اتنی مستند بات نہیں ہے۔ بہرحال اس کو تماچا مارے گا ابلیس کو، پھر اس کے بعد جو مومن ہوں گے اہل ایمان وہ 40 سال تک وہ فائدہ اٹھائیں گے، جس چیز کی تمنا کریں گے وہ ان کو مل جائے گی، زمین کے اوپر ظلم و ستم باقی نہیں رہ جائے گا، ساری چیزیں وہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بن جائیں گی، کوئی جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور مومن جو ہوں گے اہل ایمان جو بچے پیدا ہوا کریں گے وہ 40 سال کے بعد ہی مریں گے، جب 40 سال کے ہو جایا کریں گے اس سے پہلے ان کو موت نہیں آئے گی۔ اس طرح سے اس کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اور پھر یہ بھی باتیں ہیں اس کے اندر کہ جو کافر ہوں گے وہ کھلے عام زنا کرنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اپنی والدہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ راستوں میں زنا کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ان سے یہ کہہ دے گا کہ بھئی تم ان میں سے سب سے افضل وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہاں سے ہٹ کے کہیں اور جا کے زنا کر لو، تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ باقی رہ جائیں گے وہ سب کے سب ظالموں کی اولاد ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ بھی ہے ثم يعقر الله ارحام النساء 30 سنة، پھر اللہ تعالیٰ 30 سال تک بانجھ بنا دیں گے عورتوں کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ لا تلد امرأة ولا يكون في الارض طفل، کوئی عورت بچہ نہیں جنے گی اور زمین پر کوئی بچہ نہیں رہے گا۔ ويكون كلهم اولاد الزنا، وہ سب کے سب زنا کی اولاد ہوں گے، لوگوں میں سب سے بدتر ہوں گے۔ وعلیہم تقوم الساعہ، اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ روایت موجود ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہ روایت اس طرح کی ہے کہ بعض رات کا خیال تو یہ ہے کہ یہ روایت بہت ہی کمزور قسم کی ہے، ضعیف جدا ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ موضوع ہے۔ تو یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو متن بیان ہوا ہے، اس کا جو متن ہے تو اس میں سے بعض باتیں دوسری روایتوں سے ثابت ہوں، اس لیے کہ بہت سی باتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہے، لیکن یہ سارا کا سارا جو متن ہے وہ موضوع ہے۔ تو یہ جو بات چل پڑی ہے کہ قیامت سے پہلے 30 سال پہلے عورتیں بچہ بند کر دیں گی، تو یہاں سے وہ بیان ہوئی ہے، اور روایت جو ہے موضوع ہے، اس لیے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تو اگر یہ روایت موضوعی ہے تو پھر اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔